ایک ماہ جو آ رہا ہے، اور اس ماہ کی اہمیت اور اس ماہ کی قدر و منزلت کے بارے میں قرآن اور حدیث میں جو کچھ آتا ہے وہ تو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ معزز سامعین گرامی قدر، ہمارے اسلاف رمضان کا انتظار 6 ماہ قبل، ابھی رمضان میں 6 ماہ ہوتے تھے تو اس کا انتظار شروع کر دیتے تھے، اور رمضان گزر جائے تو 6 ماہ اس کے اندر کیے جانے والی عبادات کی قبولیت کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ یہ اتنا عظیم مہینہ ہے، یہ اتنا عظمت والا مہینہ، میں نے اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم نے اس مہینے کو اس طرح گزارنا جیسے قرآن اور سنت سے ثابت ہے، یا اس کے اندر بھی وقت کا ضیاع کرنا ہے۔ وقت کو ضیاع کرنا، حدیث میں آتا ہے کہ 2 چیزیں ایسی ہیں، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر کثیر من الناس مبتلا ہیں، ان کے ضیاع کے اندر ہے۔ ایک صحت ہے اور ایک فراغ ہے۔ فراغ سے مراد وقت ہے، کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کو ضائع کرنے میں بہت بڑی انسانیت مبتلا ہے، اور اس کو ضائع بھی کرتی ہے، اور اس کو اس کا ادراک اور شعور نہیں ہوتا۔ ایک صحت ہے اور ایک وقت ہے۔ اگر آپ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا جائزہ لیں تو میں اور آپ اس نتیجے پہ تو پہنچے ہیں کہ دولت نعمت ہے، گھر نعمت ہے، اور اچھا کھانا پینا نعمت ہے، لیکن صحت کو بھی لوگ نعمت مانتے ہیں، لیکن وقت ایک ایسی چیز ہے جس کو شاید نعمت سمجھا ہی نہیں جاتا۔ نعمتوں کی تو جو تعداد ہے، اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اگر تم ان کا شمار کرنے لگو تو اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتے، اتنی انگنت ہیں۔ یہ آنکھ، یہ ہاتھ، یہ سونگھنے کی طاقت، یہ زبان، یہ زمین و آسمان کے اندر جتنے ہوا، فضا، آکسیجن، آپ ان نعمتوں کا ہلکا سا اندازہ انسان کو صحت کی نعمت کا تب ہوتا ہے جب انسان ہاسپٹل جاتا ہے یا کسی مرض کا شکار ہو جاتا ہے۔ کہ انسان نارمل ہو تو وہ ایک دن میں 2-3 مرتبہ بیت الخلاء چلا جاتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ گردے کام کرنا چھوڑ دیں تو ایک وقت کا پیشاب کرنے کے لیے ڈائلسس ہوتا ہے، اور وہ سارے کا سارا پروسیس کتنا مہنگا ہوتا ہے اور کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ وہی اللہ رب العزت بغیر اذیت کے انسان کے اندر مشین لگائی ہوئی ہے، کوئی پتہ ہی نہیں چلتا۔ بینائی چلی جائے تو ادراک ہوتا ہے، ہاتھ نہ ہو تو ادراک ہوتا ہے۔ یہ نعمتیں ہیں، لیکن ان میں ایک نعمت جس کے بارے میں میں اور آپ سارے کے سارے غافل ہیں، وہ وقت بھی ہے۔ محدثین نے جو بڑی بڑی نعمتیں ہیں ان کی ترتیب لگائی ہے، اور ایک طالب علم ہونے کے ناطے سے میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ 4 نعمتیں ایسی ہیں جو بڑی بڑی نعمتوں میں شامل ہیں۔ ان میں ایک ایمان ہے، ایک وقت ہے، ایک صحت ہے، اور اس کے بعد ایک دولت ہے۔ یہ 4 نعمتیں جو میں نے قرآن و حدیث کے مطالعے سے اخذ کیا، یہ 4 بڑی نعمتیں۔ پھر محدثین نے ان نعمتوں میں بھی دلائل دی ہیں کہ کون سی نعمت بڑی ہے۔ یہاں تک بات محدثین نے لکھی ہے، بعض محدثین کا ذہن یہ ہے، ویسے تو ہمارا اس بارے میں اتفاق ہے کہ ایمان کی نعمت سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے، لیکن محدثین نے آگے یہ جملے لکھے ہیں کہ کئی مرتبہ وقت کی نعمت ایمان کی نعمت سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ اگر وقت ہوگا تو بندہ ایمان لے کے آئے گا۔ جو غیر مسلم ہے اگر وہ وقت کو صحیح معنوں میں استعمال ہی نہیں کرے گا تو ایمان کی نعمت سے بھی محروم ہو جائے گا۔ بے شک ایمان بہت بڑی نعمت ہے، لیکن کئی مرتبہ وقت کی نعمت ایمان کو بھی کراس کر جاتی ہے۔ میں اور آپ انالیسس کریں، ہم سے کوئی 1 لاکھ روپیہ مانگے، 10 لاکھ روپیہ مانگے، ہم بڑا غور اور فکر کرتے ہیں کہ اس کو دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے، اس کا ویہار کیا ہے، اس کا بیوپار کیا ہے۔ دوستوں سے پوچھتے ہیں یہ کیا پیسے واپس کر دے گا ہمارے، کیا یہ اس کو پیسے دیے جائیں تو لوٹ آئیں گے۔ یعنی 1000، 10,000، 1 لاکھ، 10 لاکھ دینے کے وقت ہم 100 تحقیق کریں گے کہ اس کو دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے۔ لیکن وہ وقت جو ان مال، اموال، دولتوں، صحت سے بھی محدثین کے نزدیک ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت، اور بعض کے نزدیک ایمان سے بھی بڑی کئی دفعہ ہو جاتی ہے، یہ کسی کو دینا ہو 1 گھنٹہ، 1 دن، 10 دن، 1 مہینہ میں اور آپ ضائع کرنے پہ آئیں تو پوری شاید زندگی بھی ضائع کر دیں۔ ہمارے نزدیک وقت کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ وقت 1 منٹ کی بات نہیں کر رہا، 10 منٹ کی بات نہیں کر رہا، گھنٹوں شیطانی پروگرامز کے اندر بندے کا وقت ضائع ہو جائے تو بندہ سمجھتا ہی نہیں۔ اور اللہ رب العزت نے وقت اور زمانے کی قرآن پاک میں قسم کھائی ہے، والعصر ان الانسان لفی، ہر انسان خسارے میں ہے، مگر وہ جو ایمان لے کے آئیں اور نیک عمل کرنا شروع کر دیں وہ بچ جائیں گے۔ وقت کا استعمال اگر صحیح طریقے سے، صحیح انداز سے میں اور آپ کریں گے تو بچ جائیں گے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، صحیح، یہ ایک طویل باب ہے، صرف رمضان کے حوالے سے آپ کی توجہ مبذول کروانی ہے کہ اتنا عظیم الشان مہینہ آ رہا ہے۔
اگر اس کے اندر بھی وقت کا ضیاع کرنا ہے دکھ ہوتا ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ التجا اور اپیل رکھنا چاہتا ہوں کہ رمضان کی آمد سے قبل یہ 7-8 دن جو باقی ہیں، رمضان سے پہلے رمضان کے امور کو وائنڈ اپ کیجئے، اور 1 ماہ جو بزرگ ہیں انتہائی ضروری جو کام ہے ان کو چاہے آپ سر انجام دیں، لیکن جو آپ کے بڑے ہیں، جو آپ کے بزرگ ہیں، جو آپ کے کاروباروں میں ہاتھ بٹاتے ہیں، ان کو 1 ماہ کے لیے فارغ کر دیں، اور ان کو کہ آپ مسجدوں میں جائیں، اللہ کی عبادت بجا کے لائیں۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں آپ دکان پہ نہیں آتے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں آپ کارخانے پہ نہیں آتے، ہماری دلی خواہش تو یہ ہے کہ 1 ماہ شٹر ہی ڈاؤن ہونا چاہیے، جتنے امور ہیں اس سے پہلے۔ لیکن اگر کوئی شخص روزی روٹی کے بندوبست میں مشغول ہے، مصروف ہے، لیکن انسان کو پوری زندگی صرف اسی کام کے پیچھے دوڑتے بھاگتے نہیں گزار دینی چاہیے۔ بیوی بچوں کا پیٹ پالنا عبادت ہے اور سنت ہے اور ثواب ہے، رزق حلال کو کمانا ثواب ہے، عبادت ہے، سنت ہے، لیکن کیا صرف یہی عبادت ہے؟ کیا ساری زندگی صبح اٹھے شام تک رزق کو کمایا، گھر آئے 2 جملے بیوی بچوں کے ساتھ بولے سو گئے، پھر اٹھے، پھر ایک مشینی زندگی، ایک جانوروں کی طرح کی زندگی کہ جس کے اندر صرف روزی روٹی ہی کی اہمیت ہے، بس اس کے علاوہ کوئی کام نہیں، اس کے علاوہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں، اس کے علاوہ کوئی مشن نہیں، کوئی نظریہ نہیں، کوئی مقصد حیات نہیں؟ تو ایسی زندگی بھی انسان کے لیے، مسلمان کے لیے، مومن کے لیے مطلوب اور مقصود نہیں ہے۔ یہ 1 ماہ جو آ رہا ہے اور اس ماہ کی اہمیت اور اس ماہ کی قدر و منزلت کے بارے میں قرآن اور حدیث میں جو کچھ آتا ہے وہ تو آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا، کسی بندے کو پاؤں اٹھانے کی اجازت بھی نہیں ملے گی جب تک اس سے یہ پوچھ نہیں لیا جائے گا کہ جو تجھے عمر دی تھی وہ تو نے کہاں گزاری، جو تجھے وقت دیا تھا، اور وقت کے اندر بھی اسی حدیث کے الفاظ ہیں، فی عمری ہی کے الفاظ بھی ہیں، پوری عمر کہاں گزاری، کہاں فنا کر کے آیا، کیا کرتا رہے، یہ پوچھا جائے گا، اور قدم کو نہیں اٹھانے دیا جائے گا، اور یہ بھی پوچھا جائے گا کہ عمر کا وہ حصہ جو سب سے اعلیٰ اور افضل تھا وہ کون سا ہوتا ہے؟ جوانی کا، طاقت کا، قوت کا، وہ کہاں بتا کے آیا ہے، کیا کر کے آیا ہے؟ ایک ایک سیکنڈ کی جو انسان کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے اعمال کی، اسی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اور اگر آپ غور کریں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ انسان کی زندگی میں جو میچور لوگ، جو 60-70، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری عمر کی اکثر کی عمر 60 سے 70 کے درمیان ہی ہونی ہے، جو اس سے پلس چلا گیا وہ تو بونس ہی ہے۔ تو اس 60-70 برس کی زندگی میں عقل اور شعور اور ہوش مندی کی زندگی کتنی ہے؟ آپ نے کبھی اس بارے میں شاید غور نہیں کیا۔ 12-13 سال جو بچپن سے پیدا ہو کے 12-13 سال کی عمر تک تو انسان کی صرف نشو و نما کا دور ہوتا ہے، اس کے اندر گناہ کا یا نیکی کا وہ کنسیپٹ ہی موجود نہیں، تربیت کا دور ہے، لکھا ہی نہیں جانا بلوغت سے قبل۔ 12-13 سال کی عمر تک کی زندگی ویسے انسان کی چلی گئی، 60 برس میں سے 12-13-14-15 سال نکال دے، 45 سال رہ گئے۔ اس 45 سال کی عمر میں اگر آپ غور و فکر کریں تو 8 گھنٹے کی اوس نہیں لگائے، لوگ 9-9 10-10 گھنٹے بھی سوتے ہیں، لیکن 8 گھنٹے کی اوس بھی لگا لی جائے تو اس 45 سال میں 15 سال نیند کے نکال لیجیے، 30 سال کی زندگی ہے ٹوٹل عمل کی جو زندگی ہے، ٹوٹل جو کسب کی زندگی ہے، ٹوٹل جو امتحان کی زندگی ہے وہ 30 سال ہے۔ اس 30 سال کو بھی لوگوں نے عجیب قسم کا تقسیم کیا، 8-10 گھنٹے کاروبار کے لیے مختص ہے، پیچھے 15 سال رہ گئے۔ اس 15 سال کے اندر عبادت کا کتنا ٹائم ہے؟ ایک 24 گھنٹے کے اندر ہم ایک دن میں 2 گھنٹے اللہ کو نہیں دیتے۔ 2 گھنٹے اگر انسان پراپر ایک دن میں دے تو یہ 5 وقت کی با جماعت نماز آنے جانے کا وقت ملا کے اگر مستعد اور تیزی سے یہ کام کرے تو 2 گھنٹے میں صرف 5 نمازیں با جماعت ادا ہوتی ہیں، اور وہ وقت بھی ہم اللہ کو نہیں دینا چاہتے جو فرض ہے۔ میں اور آپ وقت کا ایسا بیڑا غرق کر رہے ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ وقت ہمارے ہاتھ سے کس طرح جا رہا ہے۔ حضرت حسن کہا کرتے تھے یہ جو دن اور رات ہیں یہ دن اور رات نہیں ہیں بلکہ تم دن اور رات ہو، یہ دن نہیں گزرتا تمہاری زندگی گزر جاتی ہے، یہ ایام نہیں گزرتے تمہاری، یہ جو سورج غروب ہوتا ہے تم سمجھتے ہو سورج غروب ہو رہا ہے، تمہاری زندگی غروب ہو رہی ہے، ہر روز کم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور تمہیں ایک دن گزرنے کے بعد اس بات کا شعور اور ادراک ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کس کام میں وقت صرف کر دیا، کس کام میں وقت لگا دیا۔ اور یہ جو رمضان ہے یہ آنے والا ہے، اور اس کے بارے میں محدثین کے عجیب الفاظ ہے، ابن قدامہ، ابن جوزی وغیرہ نے عجیب جملے لکھے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر انسانوں کو کان مل جائیں اور وہ مردوں کی بات سننا چاہیں تو ہر قبر والا یہ پکار رہا ہوگا اے اللہ مجھے دنیا میں واپس بھیج،
اور دنیا میں رمضان کا مہینہ چل رہا ہو اور میں ایک دن رمضان کا گزار کے آ جاؤں، ایک دن. اور یہ بات قرآن و سنت سے بھی ثابت ہے. آگے چل کے تفصیل سے اگر موقع ملا تو بیان کریں گے کہ انسان کی موت کی گھڑی جب آتی ہے، موت کی گھڑی، تو سب سے پہلے جس نعمت کا ادراک اور شعور انسان کو ملتا ہے وہ وقت کا ہوتا ہے. اللہ کو کہتا ہے لولا اخرتنی، اے اللہ کچھ تو مہلت دے دے، 3 منٹ دے دے، 3 منٹ. محدثین نے تو یہ 2-3 منٹ کے الفاظ آپ کو سمجھانے کے لیے، کچھ تو وقت دے دے، چند لمحے ہی دے دے کہ میں واپس لوٹ جاؤں دنیا کے اندر تو صدقہ ہی کر رہا ہوں سارا مال، اس ٹائم سجدہ ہی کر رہا ہوں، اس ٹائم تیرے نام کی کوئی تسبیح ہی پڑھ رہا ہوں. وقت کا ادراک اور شعور موت کی گھاٹی کے اوپر سب سے پہلے انسان کو ہوتا ہے، اوہو میں نے یہ وقت کہاں پہ ضائع کر دیا. اور چند لمحے ہی اللہ تعالیٰ اگر مجھے دے دے تو میں نے اپنی زندگی میں جو کمایا تھا اللہ کی بارگاہ میں صرف کر دوں. حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے ایک عظیم رمضان کی فضیلت کے حوالے سے ایک عظیم واقعے کو ذکر کیا. کہتے ہیں میرے 2 ساتھی تھے، 2 صحابی رسول، انہوں نے ایک ہی دن اسلام قبول کیا، ایک ہی دن. ایک شخص جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہوا ان میں فوت ہو گیا، اور دوسرا شخص 1 سال مزید زندہ رہا اور طبعی موت فوت ہو گیا. کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ جو جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہوئے فوت ہوا وہ جنت میں بہت عمدہ حالت میں، بڑی اچھی حالت میں، بڑے اعلیٰ مقام پہ ہے. اور پھر میں نے اپنے دوسرے ساتھی کو دیکھا جو 1 سال بعد فوت ہوا تھا جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہوئے. شہید کے اجر و ثواب کے بارے میں آپ علماء سے احادیث سنتے ہیں. وہ جو دوسرا وہ طبعی موت فوت ہوا تھا، میں نے اس کو بھی جنت میں دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ اس کی جنت شہید ہونے والے کی جنت سے بھی بڑی ہے، اور اس سے بھی بہت اعلیٰ ہے، اور اس سے بھی بہت افضل ہے. اٹھا، خواب دیکھا. اب ظاہر ہے صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہوئی ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کے یہ فضائل ہے، یہ مناقب ہے. یہ حیران ہو گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیا معاملہ ہے. رسول اللہ کے پاس اپنا خواب لے کے پہنچ گیا. اللہ کے رسول یہ کیسے ممکن ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ والے کا درجہ اس عام زندگی گزارنے والے سے کم کیسے ہو گیا، اگرچہ بڑی اعلیٰ جنت ہے، میں نے خواب دیکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے اور کہا کیا جو 1 برس شخص زندہ رہا اس کی زندگی میں 1 رمضان اور نہیں تھا آیا؟ اس کی زندگی میں 1 رمضان اور نہیں تھا آیا؟ کیا اس نے 30 روزے اس کے نہیں تھے رکھے؟ کیا اس نے 1 سال زیادہ اس سے عبادات نہیں کی؟ کیا اس نے رمضان کے اندر قیام نہیں کیا؟ یعنی 1 سال کے رمضان کی اتنی اہمیت ہے کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے سے بھی آگے نکل گیا. 30 روزے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ 1 روزہ رکھتا ہے، 1 روزہ، اور یہ حقیقت بات یہ ہے کہ اس روزے کے اندر، اس حدیث کے اندر فرض روزے کی بات نہیں ہو رہی، 1 روزہ رکھتا ہے، اور بالعموم جو عام اصول ہے اس کے نزدیک، اس کے مطابق یہ کہ نفلی روزے کا اجر و ثواب ہے. جو 1 روزہ رکھتا ہے اللہ کے راستے میں، اس کے چہرے سے جہنم کو 70 سال کے لیے دور کر دیا جاتا ہے. یہ اللہ کی گارنٹی ہے، یہ رسول اللہ کی گارنٹی ہے آپ کے ساتھ. آپ 1 روزہ نفلی رکھیں، اللہ کے فضل و کرم سے آپ 70 برس تک جہنم میں نہیں جا سکتے، نہ جہنم کی آگ کو دیکھیں گے. تو انسان کی زندگی کتنی ہوتی ہے؟ 2 روزے رکھ لو، 140 برس، 70 برس ایک نفلی روزے سے انسان جہنم سے دور ہو جاتا ہے. تو فرضی روزے کا اجر و ثواب کیا ہوگا؟ فرضی روزے کی فضیلت اور مناقب کیا ہوں گے؟ اس کی تو فضیلت کے بارے میں ایک حدیث آپ سب کو پتہ ہے کہ فرشتے، بتائیے کوئی عدد ایسا ہے، عدد لکھنے میں کیا صفر ہی ڈالنا نا، یا ایک ہندسہ ہی لکھنا نا، 1 ارب نیکیاں، 10 ارب، 100 ارب، 1000 ارب، کروڑ ارب لکھنے میں کوئی مسئلہ؟ لیکن فرشتے جب رمضان کے روزے کا اجر لکھنے کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں یہ آپ کے بندوں نے روزہ رکھا، انہوں نے اب افطاری کر لی، لکھنا گیا ہے، تو اللہ رب العزت ان کو جواب میں کہتے ہیں الصوم لی، تم اس روزے کا اجر و ثواب لکھ ہی نہیں سکتے، یہ میرے لیے ہے، یہ میرے لیے ہے، میں اس کا اجر لکھوں گا اور قیامت کے دن بتاؤں گا کہ اس کا اجر ہے کیا. اللہ نے فرشتوں کو بھی نہیں بتایا، ابھی تک نہیں پتا کہ اس کا اجر میں نے کتنا دینا ہے، یہ بتا دیا یہ میرے لیے ہے. بڑا بے ایمان، بڑا فاسق اور بڑا فاجر مسلمان بھی ہے، روزہ رکھتا ہے تو عجیب انداز ہوتا ہے، تنہائی میں وقت ملتا ہے اس کو، تنہا ہوتا ہے، تنہا. یہ جو موسم ہے رمضان کا، یہ ٹریننگ کا بھی ہے، یہ سیزن ہوتا ہے ایمان کو کی پوری آپ سمجھ لیں کہ اس کی دہرائی کا، اس کی دھلائی کا، اور اس کو دوبارہ آراستہ اور پیراستہ کرنے کا، کہ فاسق و فاجر بھی جب روزہ رکھتا ہے مسلمانوں کے اندر تو آپ حیران ہوں گے اس عبادت کے اندر ریاکاری کس طرح مائنس ہے، کہ تنہا ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے. پانی پی سکتا ہے کہ نہیں؟
دودھ پی سکتا ہے کہ نہیں؟ پی سکتا ہے؟ نہیں پیتا، نہیں پیتا۔ وہ فاسق و فاجر جو پورا سال اللہ کا کہنا بھی نہیں مانتا، یہاں پہ جب حکم ماننے پہ آتا ہے تو حلال پانی بھی نہیں پی رہا، حلال دودھ بھی نہیں، ہاتھ بھی نہیں لگا رہا، اور تنہا ہے، اکیلا ہے۔ اللہ اس بات سے اتنا خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں صوم لی، یہ ہے وہ روزہ جو میرے لیے ہے، اور میں اس کی جب جزا دوں گا تو بندہ خوش ہو جائے گا۔ دو اونچی ہیں روزے دار کے لیے، ایک وہ وقت افطاری کے وقت جب وہ افطار کرتا ہے تو وہ بھوکا ہوتا ہے اور اس کو ایک خوشی کی اور کیفیت ملتی ہے اور لذت ملتی ہے، لیکن ایک خوشی ابھی باقی ہے، وہ اس دن میں رب دوں گا جس دن اس بندے کو پتا چلے گا کہ روزے کا اجر کیا ہے۔ اور محدثین نے کہا روزے کا اجر حقیقت میں اللہ ہی ہے،